والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه وأزواجه وأولياء ملته أجمعين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. السلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا حبيب الله. السلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا حبيب الله. صبر و سکون کا ناز وہی دل کا چین ہے. صبر و سکون کا ناز وہی دل کا چین ہے. مظلوم ہو کے بھی جو شہ مشرقین ہے. صبر و سکون کا ناز وہی دل کا چین ہے. صبر و سکون کا ناز وہی دل کا چین ہے. مظلوم ہو کے بھی جو شہ مشرقین ہے. اور پوچھی متائے دامن اسلام جب کبھی، پوچھی متائے دامن اسلام جب کبھی، اسلام کہہ اٹھا میرا سب کچھ حسین. کی شان اکبر دے بابے دی، کی شان اکبر دے بابے دی. ملوانے کیا جانے کی شان اکبر دے بابے دی. جا ہند ولی سلطان تو پوچھ. شان اکبر دے بابے دی. جا ہند ولی سلطان تو پوچھ. اور حضور صاحب زاکان کی نظر ایک نفیس سا انتخاب بھی ہے اور تھوڑا سا اس میں انقلاب بھی ہے کربلا کو بیان کرنے کے حوالے سے. کی شان اکبر دے بابے دی. جا ہند ولی سلطان تو پوچھ. ہوں جی تو کدی آئے ہاں اس جملے کا مزہ نہیں لینا تے اس جملے کا مزہ پھر کراچی والے لے ہی نہیں سکتے. کی شان اکبر دے
بابے دی جا ہند ولی سلطان تو پوچھ کیویں شیر بھجائندہ ہے گدڑاں نوں کیویں شیر بھجائندہ ہے گدڑاں نوں ونج کربل دے میدان پوچھ کیویں شیر بھجائندہ ہے گدڑاں نوں ونج کربل دے میدان تو پوچھ جے شان حسین دی پوچھنی ہے ونج سوم صلات اذان تو پوچھ تاریخ بیچاری کی دسنا ہے جے عزت حسین دی پوچھنی ہے یا اللہ دے قرآن تو پوچھ یا نبیاں دے سلطان نعرہ تکبیر نعرہ رسالت کربلا کا شاہ حسین کربلا کا شاہ حسین اور ابھی موٹر وے سے اترتے ہوئے یہ یقیناً تصرف ہے صاحب مزار کا اور میرے جگری یار کا ایک جو مصرع جڑا جھنگ کی سرزمین بڑی زرخیز سرزمین ہے میں نے یوں سمجھا گیا تھا اور میں یہ جاتے ہی پیش کر دوں آپ اس حوالے سے اس پوری کائنات میں پہلے لوگ ہیں اس سے پہلے یہ جو مصرع کسی نے نہیں سنا اس لیے کہ یہ لکھا بھی گیا میری گاڑی والوں نے بھی نہیں سنا تو بات اور کوئی کیسے سن سکتا ہے اسی زمین پر ہے لیکن میں چاہتا ہوں آپ کی نظر کروں بڑی محبت کے ساتھ کہتا ہے کیڈا پاک اکبر دا بابا ہے کیڈا پاک اکبر دا بابا ہے آنکھ کھول آیت تطہیر تو پوچھ کیڈا پاک اکبر دا بابا ہے آنکھ کھول آیت تطہیر تو پوچھ کیڈے مانگے لالن زہرا دے کیڈے مانگے لالن زہرا دے کل نبیاں دے پیر تو پوچھ کیڈا پاک ہے بابا اکبر دا اکھ کھول آیت تطہیر تو پوچھ کیڈے مانگے لالن زہرا دے کل نبیاں دے پیر تو پوچھ جس بندے سے ذہن جو منظر ہے اس قبلے دی قدر کرے کل نبیاں دے پیر تو پوچھ شاہ جی کیڈی اوکھی دیگر کربل کیڈی اوکھی دیگر کربل دی کی بیتی شام دی گلیاں وچ کیڈی اوکھی دیگر کربل دی کی بیتی شام دی گلیاں وچ انہاں لفنگیاں بلوانیاں نو کی علم کیڈی اوکھی دیگر کربل دی کیویں بیتی شام دی گلیاں وچ میں تقریر نہ بھی کرا میرا جملہ پورا گفتگو پوری ہو گئی کیڈی اوکھی کربل کیڈی اوکھی دیگر کربل دی کیویں بیتی شام دی گلیاں وچ یا عابد دی زنجیر تو پوچھ یا زینب پاک ہمشیر تو ثنائے رب ذوالجلال اور ہدیہ درود و سلام بحضور سرور کائنات فخر موجودات شافع روز جزا محبوب رب اولا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم پیش کرنے کے بعد حج کی یہ انتہائی عفت مآب تقریب
جو آستانی عظمت نشان آستانہ عالیہ، سراجیہ، قطبیہ، قادریہ مہانی شریف پر آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے خاندان عالی شان اور بالخصوص امام عرش مقام کی بارگاہ میں سلامی اور غلامی پیش کرنے کے لیے انعقاد پذیر ہے۔ بندہ عاجز سب سے پہلے اس محفل پاک کے منتظم اعلیٰ، منبع اخلاق و اشفاق، انتہائی مخلص ترین شخصیت، علمی اور عملی حوالے سے نمونہ اسلاف، حضرت قبلہ صاحبزادہ محمد سلیمان قمر قادری دامت برکاتہم القدسیہ، آپ کے بھائیوں، آپ کے خاندان عالی شان اور آپ کے باپ دادا اور آپ کی ذات سے نسبت رکھنے والے ہر سچے مسلمان کو دل کی گہرائیوں سے ہدیہ تبریک عرض کرنے کے ساتھ ساتھ اس دعا میں شریک کرنے کا شرف حاصل کرتا ہے کہ رب کریم اپنے محبوب کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے خاندان عالی شان کی طہارتوں کا صدقہ ہم سب کے ظاہر کو بھی پاکیزہ فرمائے، ہم سب کے باطن کو بھی پاکیزہ فرمائے۔ اور اس سے بڑی دعا کوئی نہیں میں جو کرنے جا رہا ہوں کہ میرا مہربان رب اپنی مہربانیوں کا صدقہ اور اپنے محبوب کریم کے حسن بے مثال کی تابانیوں کا صدقہ ہم سب کو آقا پاک کی ہر نسبت سے وفا والا قول بھی نصیب فرمائے اور حضور کی ہر نسبت سے وفا والا حال بھی نصیب فرمائے۔ معزز سامعین، چونکہ یہ ایسی خوبصورت جگہ ہے جہاں سے ظاہری علوم کا لنگر بھی تقسیم ہو رہا ہے، باطنی علوم کا لنگر بھی تقسیم ہو رہا ہے، اور میں یہ کہوں خوشامد کی مجھے عادت بھی نہیں، مجھے آتی بھی نہیں، میں یہ کہوں تو مبالغہ نہیں ہوگا کہ خانقاہ کا جو تصور تاریخی حوالے سے امت مسلمہ میں پایا جاتا ہے، اس تصور کو اگر اپنے جوبن پہ دیکھنا ہو تو الحمدللہ وہ تصور اس خانقاہ سے نظر آتا ہے۔ جو لنگر بٹنے چاہیے ایک فقیر کے ڈیرے سے، جو خیرات ملنی چاہیے ایک درویش کے آستانے سے، وہ خیرات جاری و ساری ہے۔ کبھی حجرے میں بیٹھ کے وہ لنگر بٹتا ہے اور کبھی اسٹیج پہ بیٹھ کے وہ لنگر بٹتا ہے۔ سمجھنے والے لوگ میری بات سمجھ گئے ہوں گے، میں بات کے بہت قریب جا رہا ہوں۔ چونکہ علم، باب العلم اور مدینۃ العلم، ان سے کمال کی نسبت رکھنے والی یہ درگاہ ہے، تو میں بھی اسی مناسبت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج آقا پاک کے خاندان عالی شان اور بالخصوص امام عالی مقام آپ کی بارگاہ میں سلام عقیدت پیش کرنے کے لیے جس موضوع کو چننے کا، منتخب کرنے کا شرف حاصل کر رہا ہوں، وہ موضوع یہ ہے، بلا شبہ اس میں کوئی شک نہیں کہ اولیاء کے اقوال بھی ہمارے لیے دلیل ہیں، تابعین کے فرامین بھی ہمارے لیے دلیل ہیں، صحابہ کے فرامین بھی ہمارے لیے دلیل ہیں، اور حدیث تو واقعتاً دلالت کا اعلیٰ ترین معیار رکھتی ہے۔ لیکن ایک بات میں جان چکا ہوں کہ جنہیں محمد کی آل سے پیار نہیں نہ ہوتا،
ان بدبختوں کو محمد کے قال سے بھی پیار نہیں، جنہیں رسول کی آل کی وفا نصیب نہیں، انہیں میرے نبی کے قال کی وفا بھی نصیب۔ آپ تو الحمدللہ وفادار لوگ ہو، آپ کو تو ہر نسبت کا حیا ہے۔ میں چاہتا ہوں آج کی اس نشست میں ایسی امانت پیش ہو جائے کہ جس امانت کے بعد آل کے غداروں کو بھی سوچنا پڑے، محمد کے قال کے غداروں کو بھی سوچنا پڑے۔ اس لیے میں اپنا انتخاب بڑا خاص رکھ رہا ہوں۔ آج میں تابعین کے اقوال کی طرف بھی نہیں جا رہا، اولیاء کاملین کے فرامین کی طرف بھی نہیں جا رہا، صحابہ کے پاکیزہ فرمودات کی طرف بھی نہیں جا رہا۔ یہ چکر نہ پڑے کہ یہ ضعیف ہے، کمزور ہے، یوں ہے، یہاں ہے، روایت ہے، درایتاً کیا ہے، اس چکر میں بھی نہیں جا رہا۔ آج صرف اور صرف ایک نقطے پر روک رہا ہوں آپ کی سوچ کو، اور نوکری پیش کر رہا ہوں حسنین کریمین علی پاک زہرا پاک کے بے مثل خاندان کو، اور بالخصوص کربلا کے تاجدار کو، اور سلامی پیش کرتے ہوئے اپنی حد مقرر کر رہا ہوں کہ آج حسین بادشاہ کو میں جتنا بھی سلام پیش کروں گا، جتنی بھی تعریفیں ان کی عرض کروں گا، جتنی بھی بلندیاں اس پاک اور بلند محفل میں عرض کروں گا، میں حد بنا رہا ہوں، اس دائرے میں رہ کے کروں گا کہ فرمودات، حکایات، روایات نہیں، صرف اور صرف قرآن کی روشنی میں حسین پاک کے قصیدے کیا ہیں، اور ان قصیدوں کے حوالے سے ہم محبت والوں کے ستھرے عقیدے کیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حسینیت، کربلا کا شاہ حسین، لجپال لجپال، نبی کی یاد، نبی کی یاد۔ میں یہ نہ